أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. قادیانیت کو لوگ بڑی تیزی کے ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں، بلکہ خود جب سے میں نے سوشل میڈیا پر یہ باتیں بتانی شروع کی ہیں، بہت سارے لوگوں نے، جن میں اب تو بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور یہ بہت ایک چھوٹی سی تعداد ہے ان کے مقابلے میں جو چھوڑتی جا رہی ہے. دو قسم کے لوگ ہیں جو قادیانیت چھوڑ رہے ہیں. ایک وہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ پر بہت اعتبار ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے ان کا بڑا پکا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کو اعلان ہونا چاہیے، وہ علانیہ چھوڑ دیتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے. اور دوسری وہ قسم ہے جو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رشتوں ناتوں میں جڑے ہوئے ہیں، جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے ایک انتہائی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کرتی ہے جس کا اسلام سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ وہ ان سے رشتہ ناتا اور سارے تعلقات اخراج کے نام پر ان سے سوشل بائیکاٹ کر دیتی ہے. میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوشل بائیکاٹ کی ایک بڑی پرانی تاریخ ہے اسلام میں. اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے گھٹیا سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ کفار مکہ نے میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، جس کو شیب ابی طالب، وہ وادی جہاں پر انہیں اپنے گھروں سے گھر بدر کر دیا گیا تھا، اور ایک عرصہ تک میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے. اور اکثر لوگ تاریخ اسلام سے جانتے ہیں کہ اس قدر مشکل ہو گئی تھی کہ کھانے کو روٹی نہیں تھی اور پیٹ پر پتھر باندھے جاتے تھے. اخراج کے نام پر آج یہ جماعت ایسا ہی لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے. اسلام میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اسلام میں تو اخلاق ہے. اسلام تو ان لوگوں کو بھی معاف کر دیتا ہے جو بڑے بڑے منافقین تھے، جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، جنہوں نے یہ سازشیں کی کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے. اسلام نے ان کو بھی معاف کر دیا. اب دیکھیے یہ جماعت ایسا کچھ نہیں کرتی، اس کا ہر عمل جو ہے کفار کے ساتھ ملتا ہے. آج ہم اسی پر بات کریں گے، کیونکہ بے شمار لوگ اس کلٹ کو، جو بھی جان جاتا ہے کہ یہ کلٹ کیا ہے، اور ہم تو صرف ثبوت دکھاتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں. تو آج میں آپ کو دو باتیں بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وحی کے بارے میں مرزا قادیانی کیا کہتا تھا اور یہ جماعت کیا کہتی ہے. یہ ان کے بدنیت اور بے ایمان ہونے کے اور بہت سارے ثبوت ہیں جو ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ آج ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا. اور دوسرا کہ وحی جو ہے اور قرآن پاک کا جو نبوت کا معیار ہے، جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، تھوڑا سا اس کا پھر ذکر ہوگا. اور پھر ایک آپ کو چھوٹی سی ویڈیو دکھائی جائے گی جس میں ان کے سابقہ مرکز چناب نگر یعنی ربوہ سے ایک اور شخص نے اسلام قبول کر لیا. اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو شخص بھی غور سے سوچتا ہے اور سنتا ہے وہ فوراً انہیں چھوڑ دیتا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے. آئیے دیکھیں، یہ دیکھیے جی، یہ
حوالہ جات ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. روحانی خزائن جلد 3 یعنی شیطانی خزائن ہی کہنا چاہیے اس کو. اس کا صفحہ نمبر 411 اور صفحہ نمبر 412 ہے. یہ روحانی سو کالڈ نام نہاد روحانی خزائن کے نام پر مرزا طاہر نے 1984 میں مرزا غلام قادیانی کی تمام جلدوں کو اس نام کے اندر جمع کر دیا تھا. اس کی جو تمام لکھی ہوئی کتابیں ہیں جن میں سے اکثر تو صرف خرافات ہیں. یہ کوئی 80 کے قریب کتابیں ہیں. ان میں بعض چھوٹی چھوٹی ہیں جن میں صرف چند صفحے ہیں, بعض میں حاشیے لگا کے انہیں بڑا کیا گیا ہے تاکہ کتاب کی طرح نظر آئیں. لیکن آج کا جو موضوع ہے اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وحی کی کیا حقیقت ہے قادیانیت میں. جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو اگر آپ دیکھیں جو میں نے مرزا غلام قادیانی کی مسجد زرار کے نام سے بنائی ہے, تو اس میں نے ایک ذکر کیا ہے کہ مرزا قادیانی کو کبھی بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی نہیں لا کر دی. مرزا قادیانی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملا ہی نہیں ہے. اس کا ایک دفعہ ذکر کرتا ہے, وہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں آج تک کوئی نبی یا رسول ایسا نہیں آیا جس کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام ملا ہے تو وہ سوائے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کسی اور شخص نے دیا ہو. اور مرزا قادیانی اپنی عمر کے 50 سال سے زیادہ اس بات پر یقین رکھتا تھا, بلکہ اس کی جو کتابیں پہلے لکھی گئی ہیں جس کی وہ تعویلیں پیش کرتا ہے, قادیانیت صرف ایک غیر منطقی تعویل پر مبنی ہے جس کا کوئی بھی ایمان والا اس کو مان نہیں سکتا. بلکہ قرآن پاک تو کہتا ہے کہ ہم نے تو قرآن پاک جب اتارا, کوئی مذہب اتارا تو لا ریب فیہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ایسا اتارا کہ سیدھا سیدھا سب کو سمجھ میں آئے. اور قرآن پاک کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عام آدمی کی زبان میں نازل کیا گیا. اور قرآن پاک نے بار بار کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. سورہ یاسین میں کہہ دیا. کیونکہ شاعر جو ہیں وہ تمثیلی زبان استعمال کرتے ہیں, قادیانیت صرف تمثیلی زبان استعمال کرتی ہے. اور قرآن پاک بار بار کہتا ہے قرآن پاک میں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ, ہم نے شاعری تو سکھائی ہی نہیں ہے. اور تمثیلی زبان صرف شاعری میں ہوتی ہے. اور قرآن پاک کہتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, ہم نے اس کو زبان کے اعتبار سے آسان کر دیا. آپ اسی دلیل کو لے لیں. یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ جس کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر قادیانیوں کی باتیں سنیں تو آپ کو بار بار کہیں گے جی اسے تمثیلی رنگ میں کہا گیا. تمثیل کہاں ہوتی ہے؟ شاعری میں ہوتی ہے. قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, ہم نے اسے زبان کے اعتبار سے آسان کر دیا. اور پھر کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ, ہم نے آپ کو شاعری سکھائی نہیں. اور تاریخ کہتی ہے کہ میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر یاد ہی نہیں تھے رہتے. حالانکہ وہ بعض ایسے لوگوں نے آپ کی تاریخ میں شعر کہے جو آپ کو پسند بھی آئے. ان میں سے بعض قصیدہ بردہ جو ہے اس کے اشعار جو ہیں آپ کے روضہ شریف کے ارد گرد لکھے ہوئے. لیکن قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اس میں کوئی تمثیل نہیں ہے, سیدھی سیدھی باتیں ہیں. اور اگر کوئی شخص قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور یہ الفاظ جو بار بار قرآن پاک میں آئے ہیں, مختلف سورہ میں یہ آئے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, کہ ہم نے اسے زبان کے اعتبار سے آسان کر دیا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ لُدًّا, تاکہ جو ایمان والے ہیں انہیں خوشخبری دے, اور جو قوم لد ہے جو بھٹکے ہوئے ہیں اور جو کافر ہیں ان کو خبردار کر دے, ان کو وعید سنائے. تو اگر اس بات کو آپ یاد رکھیں تو آپ جائیں ان کے پاس. وہ قادیانی ہر بات پر کہتے ہیں جی یہ تعویل ہے, تمثیل ہے, اس کا اصل میں مطلب یہ ہے. قرآن پاک اس کا واضح انکار کرتا ہے. اب اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ وحی کون لاتا ہے. میں نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں. مرزا بھی اپنے جھوٹے دعووں سے پہلے یہی رکھتا تھا, وہ بچپن سے پاگل تھا, لیکن یہ ایک عام عقیدہ ہے کہ وحی لانے والے ایک ہی فرشتے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. یہ دیکھیے اپنی اس کتاب میں وہ کیا لکھتا ہے, یہ آپ کے سامنے حوالہ ہے, آپ اسے بھی یاد رکھیں اور پڑھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو. یہاں پر کہتا ہے کہ ظاہر ہے اگرچہ ایک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک ہی فکرہ حضرت جبرائیل لامیں اور پھر چپ ہو جاویں,
یہ امر بھی ختم نبوت کا منافی ہے. کہتا ہے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر آ گئے، انہوں نے ایک حرف بھی بول دیا نا، ختم نبوت ختم ہو گئی. کیونکہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام مرزا قادیانی کے مطابق کوئی حرف کہیں گے تو وہ تو وہی ہوگی نا، پیغام ہوگا. اب مرزا قادیانی اس بات کو نہیں جانتا کہ وہ پیغام اور وحی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام میں فرق کیا ہے. خیر یہ آج کا موضوع بھی نہیں ہے، کیونکہ جب ختمیت، دیکھیں آگے میں پڑھ رہا ہوں، کہتا ہے کیونکہ جب ختمیت کی مہر ہی ٹوٹ گئی اور وحی رسالت پھر نازل ہونی شروع ہو گئی تو پھر تھوڑا یا بہت نازل ہونا برابر ہے. کہتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک فکرہ، ایک لفظ، ایک لائن بول دی، پھر تو مہر ٹوٹ گئی نا، پھر چاہے تھوڑا نازل ہو یا زیادہ نازل ہو، فرق کیا پڑتا ہے. یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے. آپ سوچیں، جس کو قادیانی لوگ نبی مانتے ہیں. دیکھیں آپ ہماری ایمانداری کو دیکھیں، آپ کے جتنے لوگ بھی باتیں کرتے ہیں وہ صرف منہ زبانی باتیں کرتے ہیں. آپ کے اپنے مربیان کہتے ہیں کہ جی ہم نے مرزے کی کتابوں سے بات نہیں کرنی ہے، ہم تو صرف مرزا قادیانی کی کتابوں سے بات کرتے ہیں. آپ کو اس کی تحریر ہے، آپ اس کو کنفرم کریں. پھر آگے مرزا لکھتا ہے ہر یک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالی صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم النبیین میں وعدہ دیا گیا ہے، خاتم النبیین کی آیت کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور جو حدیثوں میں بتصریح بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرائیل بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے وہی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے. اب آدمی پوچھے مرزا قادیانی سے کہ تجھے یہ خبر کس نے دی؟ کسی نے نہیں دی جی. یہ ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کے گروہ میں جو چلا آ رہا ہے کہ جی چونکہ اب ختم نبوت ہو گئی، نبی آخر الزمان آ گئے تو اب وحی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تکمیل کر دی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی وحی نہیں لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں سچ اور صحیح ہیں. یہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے، آپ نے بھولنا نہیں ہے یہ. تو پھر کوئی شخص بحیثیت رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہرگز نہیں آ سکتا. آپ کو میں یہ بتا دوں، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے مرزا قادیانی کی تحریر ہے یہ، اس سے کوئی 20 سال پہلے کی تحریر ہے. آپ ایک رف آئیڈیا یہ سمجھیں کہ مرزا طاہر نے جب مرزا قادیانی کی کتابیں اس سو کال نام نہاد روحانی خزائن میں ان کی ترتیب کی تو وہ تقریباً وقت کے حساب سے تھی. مرزا قادیانی مختلف وقتوں میں مختلف کتابوں میں کمی بیشی کرتا رہتا تھا، تو اس لیے یہ آپ سٹرکٹلی ٹائم لائن نہیں کہہ سکتے، لیکن رفلی ٹائم لائن ہی ہے. اس کے بعد جو ہائی لائٹ نہیں ہے وہ بھی ایک لائن پڑھ لیں. کہتا ہے لیکن اگر ہم فرض کے طور پر مان بھی لیں کہ مسیح ابن مریم زندہ ہو کر پھر دنیا میں آئیں گے. بدتمیز شخص تھا مرزا، اپنے آپ کو پاگل پن میں پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا، تمیز نہیں تھی اس کو کسی کو مخاطب کرنے کی، اس قدر پاگل شخص تھا. تو ہمیں کس طرح اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ رسول ہیں اور بحیثیت رسالت آئیں گے. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو رسالت ملی، وہ رسول، وہ نبی اللہ تعالیٰ کے ہیں، انہیں نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عطا کی گئی. اور یہ بات میں تمام قادیانیوں کو بتا دوں، اس بات پر بے شمار احادیث ہیں. میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو قادیانی آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، اور صحابہ کے اقوال ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اقوال ہیں جنہیں یہ توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں. ختم نبوت کا یہ تعریف، یہ سوال جو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف اگر لائیں گے آپ کے بعد، وہ تو اللہ تعالیٰ سے ان کی دعا کے نتیجے میں تھا. میں نے آپ کو میری پچھلی ویڈیو دیکھیں جو میں نے ابھی بنائی ہے مسجد زرار کے نام سے. اللہ تعالیٰ نبی کی دعا کبھی رد نہیں کرتا.
اور مرزا قادیانی کی دعا کبھی قبول نہیں ہوئی. یہ فرق آپ یاد رکھیں. آپ میری ویڈیوز دیکھیں، آپ کو یہ فرق بہت واضح پتہ لگے گا. جس شخص کی وہ دعا جسے وہ تقدیر مبرم کہتا تھا رد کر دی گئی ہو اللہ تعالیٰ کے در سے، تقدیر مبرم اس کی اپنی ڈیفینیشن کے مطابق اگر سارے نبی بھی مل کر دعا کریں تو ٹل نہیں سکتی. مرزا کی قبول ہی نہیں ہوئی، ممدی بیگم سے اس کی شادی نہیں ہوئی، نہ بیوہ نہ باقرہ. تو آپ سوچیں جس شخص کی تقدیر مبرم والی دعا اللہ تعالیٰ نے رد کر دی وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا علی علی لما سبقتنی، اے اللہ کیا مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لی. یہ ہے نبی میں اور ایک جھوٹے کذاب اور دجال میں بنیادی فرق. یہ جو جماعت قادیانیہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کو پر غور ضرور کریں ایک مرتبہ. اب دیکھیں جی یہ تو ہو گیا نا. اب دیکھیں آگے وہ کہہ رہا ہے ایک دوسری کتاب میں بھی یہ پڑھ لیں. یہ شیطانی خزائن جلد 3 ہے، ازالہ اوہام ہے اور صفحہ نمبر 414 ہے. پہلا 411 اور 12 تھا. تو آگے دیکھیں وہ کیا لکھ رہا ہے. اس تمام تقریر سے معلوم ہوا کہ 40 سال تک برابر جو مدت وقف حضرت مسیح کی دنیا میں دوبارہ آنے کے لیے قرار دی گئی ہے، حضرت جبرائیل وحی علیہ الصلوۃ والسلام وحی الہی لے کر نازل ہوتے رہیں گے. اور اب ہر یک دانش مند اندازہ کر سکتا ہے کہ جس حالت میں 23 برس میں 30 جز قرآن شریف کے نازل ہو گئی تھی تو بہت ضروری ہے کہ اس 40 برس میں کم سے کم 50 جز کی کتاب اللہ حضرت مسیح پر نازل ہو جائے. یہ جی مرزا کہہ رہا ہے اصل میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ 40 سال زندہ رہیں گے. اب قادیانیوں سے میں ایک بڑا ہی بنیادی سوال پوچھتا ہوں. تمام احادیث جو ہیں، احادیث صحیحہ جو ہیں، ہم نے آپ کو بار بار دکھائی ہیں، میری پچھلی ویڈیوز میں موجود ہیں، وہ آپ انہیں دیکھ لیں. ہر حدیث یہ کہتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ 40 سال یا اس کے قریب زندہ رہیں گے. مرزا قادیانی تو 68 سال کی عمر میں اس دنیا سے جہنم رسید ہوا. اب برا نہ مانا کرے میری بات کا، کیونکہ میں دل سے یقین رکھتا ہوں کہ وہ دجال تھا. اب ساری حدیثیں تو کہہ رہی ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف آئیں گے تو 40 سال ہی رہیں گے. تو پھر مرزا کہتا رہا میں تو 80 سال زندہ رہوں گا، اور پھر اس دنیا سے چلا گیا 68 سال کی عمر میں. آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھیں، اس کا جواب ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اندازہ نہیں لگا رہے، حقیقت بتا رہے ہیں، تو یہ تو حدیث پر فٹ ہی نہ ہوا نا. کیونکہ جب آپ پہلی مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو اس کے بعد 40 سال سے زیادہ کی مدت نہیں بڑھے گی، 40 کے قریب کا عرصہ ہوگا. مرزے کو تو لوگوں نے 68 سال تک دیکھا، پاگل پن کرتے اور ساری خرافات کرتے دیکھا اس کو. پہلی بات یہ. دوسری بات، مرزا دھوکہ یہ دے رہا ہے آپ کو کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو ان پر وحی نازل ہونی شروع ہو جائے گی. قرآن پاک کے 30 پارے 23 سال میں نازل ہوئے تو 40 سال میں تو 50 پارے نازل ہو جائیں گے. اب بڑا سادہ سا سوال ہے. احادیث تو یہ کہتی ہیں اور قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے، اور یہی مسلک ہے قرآن پاک کا. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، وہاں لکھا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی. یہ وہی صحف، اخبار، خبر دینے کو کہتے ہیں. صحیفہ جو ہے نا، اگر کسی آپ عربی زبان جانتے ہیں نا، صحیفہ اخبار کو کہتے ہیں. جو روز کا اخبار آتا ہے نا اس کو صحیفہ کہتے ہیں عرب لوگ اپنی زبان میں. صحف جو ہے نا، کتاب یا خبر دینے والی چیز کو کہا جاتا ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی. قرآن پاک کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ یہ وہی صحیفہ ہے، وہی اخبار ہے جو پہلی عورتوں کو، وہی خبریں ہیں جو پہلی قوموں کو دی گئی. اور قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے نا، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کو سمجھ نہ آئے کہ وہ پہلی قومیں کون تھی، یہ بھی کہہ دیا صحف ابراہیم و موسیٰ. فوراً بات کہ یہ اخبار ہے ابراہیم کا، یہ کتاب ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ تعلیم ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات اسٹیبلش کر دی کہ ہر نبی کو جو تعلیم دی گئی، جو کتاب دی گئی،
وہ ایک ہی کتاب تھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. تو یہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نئی کتاب یا پرانی. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں صاف کہہ دیا کہ ہر نبی کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ قرآن پاک ہی ہے. اس لیے قرآن پاک میں اور دوسری تورات میں اور انجیل میں مماثلت کی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی دوسری تعلیم انسان کو نہیں دی. ہاں، اسلام سے پہلے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری دوسری قوموں کی تھی اور وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے، اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آتے رہے. لیکن جب نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ایک اعلان بھی کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ کہہ دیا کہ ہم نے ہی یہ ذکر، یہ نصیحت نازل کی ہے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور میں ہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں. 1500 سال پہلے کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہم دیکھیں گے 100 سال تو گزرنے دو. آج 1500 سال گزر گیا ہے. دوست دشمن، اچھا برا، ہر شخص یہ کہتا ہے قرآن پاک دنیا کی سب سے محفوظ کتاب ہے. کوئی اس میں دو رائے ہے ہی نہیں ہے. اور جس قدر شدید چاہت لوگوں کو قرآن پاک بدلنے کی ہے تاکہ اسلام بدل دیں، اسلام غلط کر دیں، اتنی آج تک کسی کو نہیں رہی. لوگوں نے بڑی کوششیں کی اس کو بدلنے کی، نہیں بدل سکے. قرآن پاک آج بھی ویسا ہی محفوظ ہے جیسا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا. اس کی پہلی ترتیب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے دوران 2 مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. پھر کتاب کی صورت میں اس کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے دور میں ترتیب دیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو کتاب بنا کے باقیوں کو ضائع کر دیا تاکہ اس کتاب میں کوئی تفرقہ نہ آئندہ کر سکے. تو اس لیے اس کی حفاظت کے تو ثبوت ہیں. اور اس کے بعد اگر مرزا قادیانی کہے کہ 23 سال میں تو 30 سپارے آئے، 40 سال میں 50 سپارے آ جائیں گے، آپ اس شخص کی ذہنی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کیونکہ یہ تو کتاب وہی ہے جو پہلوں کو دی گئی ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ اس میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی، پہلے بھی یہی دی تھی، اب بھی یہی دی ہے. تو اس کے 50 سپارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ حالت ہے اس جعل ساز کی، علمیت کی، کیونکہ جاہل تھا. اور اللہ تعالیٰ کا کلام آتا تو اس میں جہالت تو ہوتی نا. قرآن پاک میں نکال کر دکھائیں ایسی کوئی کتاب بالکل نہیں ہے. قرآن پاک جیسی لاجیکل کتاب، قرآن پاک تو میں ایک سائنسدان ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں قرآن پاک سائنس کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. وہ سائنس جسے آج کل ہم کلوننگ کی سائنس کہتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا، اس کی کلوننگ کی سب سے اچھی تعریف قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے. اور وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. آج اس کا موقع نہیں. اگر مرزا کا اللہ تعالیٰ سے ذرا بھی تعلق ہوتا تو اس کی کتابوں میں یہ قرآن پاک کے معیار پر پورا اترتا. ہم اس کے معیار کی بھی بات کریں گے. ابھی تو ہم حضرت وحی کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ سرخ رنگ سے میں نے ہائی لائٹ کیا. وہ کہتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بات مستلزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے. میں نے کہا تھا نا مرزے کے ذہن میں کیا ہے. مرزا کا اللہ سے تعلق ہوتا تو وہ اس طرح کی واہیات باتیں کرتا ہی نہ. نبی جب آتے ہیں تو ان کو تو ایک ہی پیغام دیا جاتا ہے، اِنَّا هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. مرزے کو بھی وہ کتاب مل جاتی، وہی بیان ہوتے، وہی تعلیم ہوتی. اب آپ کہیں گے کہ نہیں جی مرزا تو یہ ہے اور وہ ہے. ابھی آپ کو بتاتے ہیں میرے بھائیوں، میں آپ کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں. اور ایک نئی کتاب اللہ گو مضمون میں قرآن شریف سے توارد رکھتی ہو پیدا ہو جائے. اب دیکھیں مرزے کو کسی نے یہ بھی بتایا تھا
ہوگا کہ بھائی ساری تعلیم ہمیشہ ہی یہ رہی ہے. اور اب دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے قرآن کتاب نہیں آ جاتی لیکن قرآن پاک جیسی ہوتی. اب مرزا کو ایک بات وہ دھوکہ دیتا ہے آپ کو. قرآن پاک میں لکھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پھر لکھا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. کہ ہم نے تو آج تکمیل کر دی ہے اور دین مکمل کر دیا ہے، نعمت تمام کر دی ہے، تو اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی ہے. اور پھر جب نعمت تمام کر دی تو پھر حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ایک اور کتاب آئے. اس لیے مرزا اس سے بھی خارج ہو جاتا ہے. اور آگے وہ لکھتا ہے جو عمر مستلزم محال ہو وہ محال ہوتا ہے. اب دیکھیں جی وہی نہیں آ سکتی مرزا کے مطابق. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا وہ وہی جو اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے مرزا کہتا ہے وہ نہیں آ سکتی. فل سٹاپ. مرزا کی کتابیں جھوٹا ہے نا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک انسان کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ 80 سال، 60 سال، 100 سال، 120 سال، چلو 150 سال لگا لو. اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو یہ ایک بڑا محدود عرصہ ہے. سورہ طٰہٰ میں لکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ ہم کتنی دیر دنیا میں رہے، اور اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ یہ ہے کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. یہ ہے ہماری زندگی قرآن پاک کے مطابق. تو نہ جاننے والوں، یہ جب مرزا قادیانی ایسی باتیں کر رہا ہے تو آپ خود سمجھ لو کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے. اب دیکھیں جی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے مطابق تو جبرائیل علیہ السلام کو نہیں آنا چاہیے نا. ابھی میں نے آپ کو اس کے 2 حوالے دکھائے ہیں. دیکھو جی آگے یہ کتاب دیکھ لیں آپ، شیطانی خزائن جلد 22 صفحہ 106 حقیقت الوحی. یہ کتاب اس نے 1962 کے بعد مکمل کی جب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. پچھلی اس نے اس سے 20 سال پہلے لکھی. دیکھو جی اب اللہ تعالیٰ اس بات سے مجبور ہے کہ اس کو 20 سال پہلے بھی وہی سچ بتاتا جو 20 سال بعد بتایا. کیا اللہ تعالیٰ اس سے عاجز ہے کہ 20 سال پہلے بھی وہی سمجھ عطا کرتا جو 20 سال بعد عطا کیا؟ آخر کو وہ نبوت کا دعوے دار ہے مرزا قادیانی جو دجال ہے. دیکھیں کیا کہتا ہے اس کتاب میں حقیقت الوحی میں. کہتا ہے میرے پاس آئل آیا اور اس نے مجھے چن لیا اور اپنی انگلی کو گردش دی اور یہ اشارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آ گیا. دیکھیں پہلے کہہ رہا ہے 20 سال پہلے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام تو تشریف ہی نہیں لا سکتے، وحی کا سلسلہ ختم نبوت ہو گئی، اور کوئی جو ایسا کہے گا تو وہ تو جھوٹا. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے لیے. اور یہ کہاں لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا ضروری ہے؟ آ سکتے ہیں، کیوں نہیں آ سکتے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آج بھی تشریف لاتے ہیں، کوئی مناہی نہیں ہے ان کو، لیکن نبوت نہیں لے کر آتے، اس کی مناہی ہے. میرے پاس آئل آیا اور اس نے مجھے چن لیا. اب مرزا کے دماغ میں ہے کہ کوئی حرف نہیں بولنا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. جھوٹا ہے نا مرزا، جھوٹا شخص. مطلب بلانا بھی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو، حرف بھی نہیں بولنا. اور کہتا ہے پھر اپنی انگلی کو گردش دی اور یہ اشارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آ گیا. اب دیکھیں جی آئل، میں سارے قادیانیوں کو ایک چیلنج دیتا ہوں کہ یہ حرف آئل جو ہے نا مجھے کہیں سے نکال کر دکھا دو. سکیزوفرینیا کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ نئے نئے الفاظ ایجاد کرتے ہیں. آپ میری وہ پاگل 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 والی ویڈیوز دیکھیں، آپ کو صاف پتہ لگ جائے گا. یہ اس نے اپنے طرف سے ایجاد کیا ہے. اب اسے جاہل تھا نا، گوار تھا، دیہاتی تھا،
مطلب دیہاتی ہونا کوئی جاہل گوار ہونے کی نہیں، لیکن مرزا تو پاگل بھی تھا. تو وہ اس نے ایک لفظ ایجاد کر لیا کہ جبرائیل علیہ السلام کا نام نہیں لینا. تو آپ مجھے کہیں گے کہ تو پھر تو آئل تو کوئی اور ہوگا. دیکھو جی، مجھے یہ شک ہے کہ یہ قادیانی جال سازوں نے، مرزے نے نہیں لکھا، انہوں نے لکھا ہے. اس جگہ آئل خدا تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھا ہے. عزت سے نام بھی نہیں لیتے، نبی کا درجہ ہے ان کا، اور وہ زندہ نبی ہیں. لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، فرشتوں کو موت نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نبی ہیں. اس جگہ آئل خدا تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھا ہے اس لیے کہ وہ بار بار رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بدتمیزی سے لکھتا تھا مرزا، اپنے آپ کو مطلب پاگل پن. اب مجھے کوئی قادیانی یہ ثابت کر دے کہ کہیں پر لفظ آئل لکھا ہو تو لے آئے، مجھے بتا دے. ہے ہی کوئی نہیں. یہ اس کے پاگل ہونے کی، اسکیزوفرینک ہونے کی نشانی ہے. اور دیکھو جی، آ کے انگلی سے اشارہ کیا، لے مرزے تیری نبوت جاری ہو گئی. اب مجھے کوئی شخص یہ بتا دے کہ بھائی نبوت تو تب جاری ہو جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے کوئی لفظ نکلے، اللہ کا پیغام نکلے. آپ کو بولنے سے مناہی تھوڑی ہے. اب میں آپ کو ایک بات حقیقت بتاتا ہوں، اور یہ بات آپ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو اس حقیقت سے آشنا ہے. جب کوئی فرشتہ انسان کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور خاص طور پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، تو زبان درمیان میں حائل نہیں ہوتی، بالکل حائل نہیں ہوتی. بلکہ جب آپ کے سامنے ایک جلیل القدر فرشتہ کھڑا ہو تو آپ کو سب کچھ سمجھ آتا ہے کہ کیا کہا گیا اور کیا سنا گیا. آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کون سی زبان ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہوئی ہے. جن لوگوں کو، جو بزرگ ہیں جنہیں ان کا ادراک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی درمیان، خدا تعالیٰ کے فرشتوں اور انسان کے درمیان زبان حائل نہیں ہوتی. آپ یہ یاد رکھیں. اگر کبھی زندگی میں آپ کو کسی فرشتے سے، جو اللہ تعالیٰ کا واقعی فرشتہ ہے، اس سے ملاقات ہو تو آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا درمیان میں زبان نہیں ہوگی، لیکن آپ کو سمجھ سب کچھ آئے گا. یہ میں نے بات آپ کو کیوں بتائی، اس کی میں آپ کو ابھی وجہ بیان کرتا ہوں. یہ دیکھیے جی، یہ ایک آیت ہے، اس کی وجہ ہے آج میں نے آپ کو کیوں دکھائی. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے بغیر بسم اللہ کے، اور آیت نمبر 5 ہے بسم اللہ کے ساتھ. قادیانی اپنی جو قرآن پاک کی کاپی اور جعلی ترجمے رکھتے ہیں، اس میں وہ بسم اللہ سے کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو ان کی جو قرآن پاک کی ورشن ہے اس میں یہ آیت نمبر 5 ہے، باقی مسلمانوں کی ورشن میں آیت نمبر 4 ہے. یہ یہاں پر ایک بات لکھی ہوئی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لکھا ہے کہ ہم نے آج تک وما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے مر رسول، رسولوں میں سے، الا سوائے اس کے بے لسان قوم ہی، اس قوم کی اپنی زبان میں. جب ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ ضمیر اس کی طرف جاتی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہو. آج موقع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سورہ نساء کی جو آیات ہیں ان کی زندگی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان میں بھی یہی ضمیر استعمال ہوئی ہے، الا بلسان قوم ہی، سوائے اس قوم کی زبان کے. کتنا صاف لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے آج تک وہ نبی یا رسول نہیں بھیجا جس نے پیغام دیا ہو مگر اس قوم کی اپنی زبان میں. اس کی وجہ بھی قرآن پاک تو بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اس لیے تو لکھا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. جو جتنے آپ کو لوگ کہتے ہیں نہیں جی میرے کو لا کے سیکھو، سب جھوٹے اور جعل ساز ہیں.
سب آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے قرآن پاک کا علم حاصل کرنا ہے، مفتی بننا ہے، عالم بننا ہے، تو پھر آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے صرف پیغام پڑھنا ہے، تو جیسے آپ کو کوئی شخص خط لکھتا ہے، یہ بھی اللہ کا خط ہے آپ کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ انسان کے نام یہ خط لکھا ہوا ہے، جسے قرآن پاک کہتے ہیں۔ یہ صحیفہ آپ کے نام ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے تو یہ ایسے لکھا گیا جیسے خدا تعالیٰ خود بول رہا ہے، اور یہی نبی آخر زمان کی نشانی ہے تورات میں، کہ اس نبی کے زمان سے، اس نبی کے منہ سے خدا تعالیٰ خود بولے گا۔ دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں خدا تعالیٰ خود بولا۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنا عظیم الشان ہے، نشان ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، جب آپ کسی فرشتے سے ملیں گے نا، آپ کو وہ بات زندگی بھر نہیں بھولے گی کہ درمیان میں زبان نہیں ہے، لیکن آپ کو پیغام پورا سمجھ آیا کہ کیا کہا اور کیا سنا گیا۔ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئی۔ کس زبان میں؟ آپ کی اپنی زبان میں۔ اس لیے ہر نبی نے پیغام اپنی زبان میں دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ارامک میں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان میں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان میں، آدم علیہ السلام نے اپنی زبان میں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ پیغام ملا ہی اپنی زبان میں۔ یہ کتنی بڑی بے ایمانی ہے کہ آپ کو تو پیغام آپ کی اپنی زبان میں دیا گیا اور آپ نے اس کو جا کے دوسری زبانوں میں دینا شروع کر دیا۔ ہے کہ نہیں بے ایمانی؟ آپ ایک بات سوچیں، ہم کہتے نہیں ہیں کہ قرآن پاک کا کوئی بھی ترجمہ ٹھیک نہیں ہو سکتا پورا، اس لیے عربی زبان ساتھ لکھنا بہت ضروری ہے۔ مسلمان ملک اس ترجمے کو ضائع کر دیتے ہیں جو بغیر قرآن پاک کی اصل عبارت کے ہو۔ اب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ تو پیغام دے اس کی اپنی زبان میں، وہ آ کے دوسری زبانوں میں دینا شروع کر دے، بے ایمان ہے نا وہ شخص۔ اس لیے جو بھی نبی اپنی زبان کے علاوہ کسی زبان میں پیغام دیتا ہے وہ جھوٹا، پکا جھوٹا، کیونکہ فرشتے تو آپ کو اپنی زبان میں ہی پیغام دے گا۔ درمیان میں زبان نہیں ہوتی جب فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کو سب اپنی زبان میں سمجھ آتا ہے، آپ کی اپنی زبان ہوتی ہے بس۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ انہیں کھول کھول کر بیان کیا جائے۔ اور پھر کہا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ میرا پیغام ہے قادیانیوں کو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ نہیں کہ مرزا چھوڑو یا مرزا رکھو، یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور اس راستے پر چلائے جو اس کی طرف لے کر جاتا ہے، غیر جو مغضوب کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھا کریں جس میں صاف صاف لکھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں لے جا سیدھے راستے کی طرف، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی طرف جس پر انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، اور نہ ان لوگوں کے طرف جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ پڑھا کریں آپ۔ سورہ فاتحہ بڑی عظیم شان سورت ہے، اس میں بیماریوں کی شفا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا۔ اس کو سبع مثانی کہا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک واحد سورت ہے قرآن پاک کی جس کا ذکر قرآن پاک میں سبع مثانی کہہ کر کیا گیا ہے، اور اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شفا کہہ کر پکارا ہے۔ اس میں شفا جسمانی بھی ہے اور شفا روحانی بھی ہے۔ آپ سارے قادیانیوں سے میری درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اگر آپ کے ذہن میں شک ہے نا تو آپ یہ پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ آپ کو اللہ تعالی ہدایت دے گا۔ اب دیکھیں بات وہی کی ہو رہی ہے
وہی تو آئے آپ کی اپنی زبان میں اور آپ لوگوں کو سنائیں دوسری زبان میں. ایسا ہو نہیں سکتا نا. آپ کو میں نے وجہ بیان کر دی نا اس کی. آپ اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں, میں نے بار بار آپ کو بتا دی. اب دیکھیں جی, ذکر کیا مرزا قادیانی نے کہ اس کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, لیکن حرف کوئی نہیں کیا مرزے نے. کتنی غلط بات ہے کہ پہلے تو کہتا تھا جبرائیل علیہ السلام کا آنا ہی منع کر دیا گیا, اب اس کو اتار کے لے آئے, اور پھر ذہنی بیماری کی وجہ سے یہ حوصلہ نہیں پڑا کہ جبرائیل علیہ السلام, اگر میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے میں چیخ چیخ کر آپ کو بتاؤں گا. میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. مرزا کیوں نہیں بتا رہا؟ اب دیکھیں, وہی بھی نازل کرنی ہے. اب تاریخ تو کہتی ہے وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ نازل نہیں ہو سکتی. یہ دیکھیے جی, وہی نازل کرنے والے کون ہے؟ ٹچی ٹچی ہے, حفیظ ہے, مٹھن لال ہے, درشنی ہے, بینگن بھی ہے, خیراتی بھی ہے, ہمدرد فرشتہ بھی ہے, مٹھی روٹیوں والا بھی ہے, شیر علی بھی ہے, پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں. کتنی بڑی دھوکے بازی اور جال سازی ہے یہ. ایک طرف تو کہتا ہے کہ آئل آیا وہ, اور دوسری طرف کہتا ہے کہ جی وہی تو یہ لانے والے یہ ہیں. قادیانی آپ کس چکر میں پڑے ہو؟ ان میں سے تو ایک بھی فرشتہ نہیں ہے. یہ تو ایک پاگل شخص کی, ایک سکیزوفرینک کی الوژنز اور ڈیلیوژنز ہو سکتے ہیں, خدا تعالیٰ کا پیغام نہیں ہو سکتا. اور پھر میں نے آپ کو بتا دیا خدا تعالیٰ کا پیغام تو اسی زبان میں ہوتا ہے جس زبان میں نبی آتا ہے. مرزا قادیانی کی زبان پنجابی, مرزا پنجاب میں پیدا ہوا, مرزا اردو زبان ٹھیک سے بول ہی نہیں سکتا تھا. آج بھی مرزے خاندان کے اکثر لوگ اردو زبان سے ٹھیک بولنے سے عاجز ہیں. وہ چند لوگ بولتے ہیں جن کی مائیں اردو زبان بولنے والے خاندانوں سے آئی ہیں. مرزا توتلا بھی تھا, پر نالے کو پنالا پنالا کہا کرتا تھا, اور پاگل بھی تھا. اب آپ اس حقیقت کو اگر سمجھ لیں تو آپ دیکھیں اس کی عربی زبان میں یہ کہتا ہے جی یہ الہامات ہے, یہ تذکرہ نامی کتاب ہے جھوٹے الہامات کی, اور 503 نمبر صفحہ ہے. اب دیکھیں اس نے قرآن پاک کی کتنی توہین کر رکھی ہے. کوئی آیت ادھر سے پکڑی, کوئی ادھر سے پکڑی, کوئی دائیں سے بائیں سے ملا جنا کے, نہ گرامر کے لحاظ سے ٹھیک اور نہ اپنے متن اور مضمون کے لحاظ سے ٹھیک. کہتا ہے کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی سلام قولا من رب الرحیم. ایک سورہ یاسین کی آیت ایک کہیں سے اور اٹھا کے لے آیا. پھر دوسرا الہام دیکھ لیں, تیسرا الہام, یہ 14 جنوری کے الہامات اس کے جعلی لکھے ہوئے, ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں. یہ اردو زبان میں اگر آپ کہیں تو یا ہندی میں بھی کہہ سکتے ہیں, پنجابی میں نہیں ہے. اب دیکھیں خدا تعالیٰ تو قرآن پاک میں کہتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, ہم نے اسے زبان کے اعتبار سے آسان کر دیا. مرزا میں کہہ رہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے, مر گیا لاہور میں. اور یہاں پر تمثیل کہتے ہیں جی, میں آپ کو کہا تھا نا, کہتے ہیں کہ جناب اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کلمہ کہ ہم مکہ میں مریں گے, یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں, اس کے معنی یہ قبل از موت مکی فتح نصیب ہوگی, جیسا کہ دشمنوں کو اب آپ نے جو مطلب پہنانا ہے پہنا لیں, لیکن اس کا وہ مطلب تو نہیں نہ نکلا جو نظر آتا ہے سامنے کہ مرے گا کہاں پر, مکہ میں یا مدینہ میں. تمثیل کر رہے ہیں نا, میں نے آپ کو بتا دیا تھا قرآن میں لکھا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. کھلا نصیحت اور کھلا قرآن ہے, کوئی تمثیل نہیں ہے. شاعری میں ہوتی ہے تمثیل. اس کے باوجود آپ مرزے کو جھوٹا نہیں کہتے. آپ کو تو قادیانی جو چیخ کے کہتے ہیں مرزا جھوٹا, دجال اور مفتری ہے, آپ مانتے ہی نہیں ہیں. ان کو پیسہ دیے جاتے ہیں, بچوں کے پیٹ کاٹی جاتے ہیں, اور اس امید پر زندہ ہیں کہ جب ہم قبر میں جائیں. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, جو قادیانیت کی قبر میں جاتا ہے, خدا کی قسم وہ ایک عذاب میں اور ایک آگ میں چھلانگ لگاتا ہے. آپ کہیں گے ایویں کہن دیا جی اپنے بولو, ثبوت دکھا رہا ہوں آپ کو, غور کرو, پڑھو.
اب دیکھو جی، خدا تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے تو پیغام دینا ہے آپ کی زبان میں. میں نے آپ کو صاف بتایا ہے، فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کی زبان میں پیغام ملتا ہے. سب سے بڑی بے ایمانی یہ ہے کہ آپ اس پیغام کو بدل دیں اور اس کا ترجمہ کر کے بتائیں دوسرے میں، اور وہ زبان میں کریں جو آپ کو آتی بھی نہ ہو. ہے نا بے ایمانی؟ جس زبان میں پیغام ملا اس زبان میں بتاؤ، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ کھل کھل کر بیان ہو جائے. دیکھو اس کا تزلزل در ایوان کسرا فتات، فارسی زبان. خدا تعالیٰ کبھی الہام نہیں کرتا کسی دوسری زبان میں، کبھی ایسا نہیں ہوتا، جھوٹ ہے. پھر دیکھو اس کے الہام. صبح پیر کے دن 15 جنوری 1906 کو میں نے خواب میں دیکھا مامدین کی کنچنی بیوی گر پڑی ہوئی ہے. یہ مرزا طاہر کی بیوی کی دادی تھی، اس کو کہہ رہے کنچنی، طوائف کو کہتے ہیں. کتنا بڑا نبی تھا مرزا، اپنی رشتہ دار کو طوائف کہہ رہا ہے، امام دین کی بیوی کو. اس کا کزن تھا، مامے کا لڑکا، اور اس کی پہلی بیوی کا بھائی. غور کرو سارے مل جل کے. اب دیکھیں جی اس کا الہام، مطلب پنجابی میں کوئی نہیں ہے. بات یہ آپ کو آج بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. کہتا ہے لاہور بھی کوئی شہر ہوتا تھا. میں نے آپ کو کہا نا میرے بہن بھائیو، پہلے کہتا ہے مکہ یا مدینہ میں مریں گے، مر گیا لاہور سے. ہو گئی نا رد اس کی دعا، اس کا الہام رد ہو گیا جو جھوٹا تھا. لاہور میں کے خلاف یہ اس لیے تھا کہ محمدی بیگم کی شادی لاہور کے قریب ایک قصبہ تھا پٹی نام کا، وہاں پر ہوئی. ٹھیک ہے، اس کا نام سلطان تھا، اس لڑکے کا نام بھی اس کے لڑکے کی طرح، اور اس ڈھونڈا بھی مرزا سلطان بیگ نے تھا جو مرزے کا لڑکا تھا. مرزے کو بیڑا غرق کرنے والا محمدی بیگم میں اس کی اپنی اولاد تھی، جو شاید ہم امید رکھتے ہیں کہ پہلے 2 لڑکے اسی کے تھے کیونکہ جوانی میں ہوئے، لیکن بعد کی کوئی اولاد مرزے کی نہیں ہے. اور کہتا ہے اس غصے میں اس نے کہا کہ یہاں لاہور کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. 125 سال ہو گیا ہے اس پیش گوئی کو. لاہور ویسے کا ویسا ہی ہے، بلکہ پہلے سے بڑا ہے. پٹی جو لاہور سے باہر تھی تھوڑی سی، اب لاہور کے اندر شامل ہو گئی. پھر اس نے ایک اور پیش گوئی کی، پٹی پٹی گئی، بڑی مشہور ہے. پٹی حالے تک وہ تھی. یہ تو حال ہے اس نبی کا. آپ کہتے ہیں کہ ہم جان دو، ہم تو کچھ نہیں. اب یہ دیکھ لیں جی ایک اور مثال. میں نے آپ کو بتایا نا، وہی اللہ تعالیٰ اس کی اپنی زبان میں کرتا ہے، کیونکہ وہی آ ہی نہیں سکتی دوسری زبان میں. کیونکہ فرشتہ جب آپ کے سامنے ہوتا ہے نا، آپ کو بات اپنی زبان میں ہی سمجھ آتی ہے اور پوری سمجھ آتی ہے. اس کے بعد میں آؤں اور کہوں کہ انگریزی تے مینوں آندی نہیں، پر مینوں الہام انگریزی چ ہو گیا. لوگ کو جھوٹ ہوا کہ نہیں؟ ایسا جھوٹ جس کو یقین ہی نہیں کیا جا سکتا. اور قرآن میں لکھا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، اج تک ایسا رسول نہیں بھیجا جس نے اپنی زبان دے علاوہ کسی اور زبان کی پیغام دیتا. بھیجا ہی نہیں. پڑھ لو جی شیطانی خزائن جلد 1، براہین احمدیہ حصہ 4، وہی کتاب جس میں دھوکے دے کر پیسے لیا. کہتا تھا 5 اور 50 میں زیرے کا فرق ہے، نقطے کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے 5 سے 50 کا وعدہ پورا ہو گیا. صفحہ نمبر 9، جلد 5، براہین احمدیہ. کہتا ہے دو all men should be angry but God is with you. اس سے گھٹیا انگریزی میں نے آج تک نہیں سنی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں قادیانیوں نے اس کو ٹھیک کیا ہوا ہے. اگر آپ اس کے پرانے ایڈیشن پڑھیں تو وہاں کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے. اتنے جال ساز ہیں یہ. اب دیکھو مرزے کو انگریزی آتی نہیں تھی، ہندوؤں اور سکھوں سے جا کے پوچھتا تھا ایدا مطلب تے دس. اور یہ اس لیے بہانہ کرتا تھا کہ وہ ایت الہام ہویا. قادیانیوں کیسے بیوقوف لوگ ہو تم. الہام اسی زبان میں ہوتا ہے جب فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، زبان نہیں ہوتی. ایک پیغام ملتا ہے جو آپ کو صرف اور صرف اور صرف اپنی زبان میں سمجھ آتا ہے. آپ میری بات سمجھ جاؤ، قرآن یہ کہہ رہا ہے. اور مرزا کہنے جی من تے انگریزی چ ہویا الہام.
یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ الہام تو میری زبان میں ہوا تھا، ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں. نہیں جی، الہام انگریزی چ ہوا. کچھ شرم کرو، پیسے بھی دے رہے ہو، اعتقاد بھی رکھا ہوا ہے، اور جھوٹ دیکھتے بھی ہو اور سمجھتے نہیں ہو. آگے لکھتا ہے ہی شیل ہیلپ یو. یہ انہوں نے ٹھیک کیا ہوا ہے، مرزا کے جو انگریزی کے الہام ہے انہوں نے ٹھیک کیے ہوئے. Words of God cannot exchange words of بھائی یہ جو بھی مطلب ہے نا قادیانی ہو تسی لبو. God cannot exchange. ایک اور الہام ہے اس کا، He halts at ضلع پشاور. مجھے رب العزت کی قسم ہے وہی ہمیشہ اس زبان میں ہوتی ہے جو زبان انسان کی ہو، جس کو وہی ہو رہی ہے. وہی ہو ہی نہیں سکتی کسی اور زبان میں. سمجھ جاؤ. اور مثالیں دیکھ لو. عربی میں وہی مرزے، عربی ٹوٹی پھوٹی. ربنا حاج، ہمارا رب حاجی ہے. عبرانی میں جی ایلی ایلی لما سبقتنی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا الہام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اور اس کے بعد مرزے نے کیا لفظ لگایا؟ ایلی ایلی لما سبقتنی ایلیوس. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ صرف سکیزوفرینک کر سکتا ہے. ایلیوس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ایلی ایلی لما سبقتنی رامک زبان کے لفظ ہیں جس کا مطلب ہے او اللہ کیا تم مجھے اکیلا چھوڑ دے گا. البشرا جلد اول صفحہ نمبر 26 مرزا قادیانی کی کتاب. ایک جی یہ پنجابی میں بڑے ایک دو فکرے ہیں اس کے، پٹی پٹی گئی، وہ بھی غصے چ پٹی پٹی گئی. یہ رائم کر رہا تھا پنجابی کا لفظ پٹی اس کے درمیان، ورنہ مرزا تو پنجابی سے اسے سخت نفرت تھی. فارسی میں جی سلامت بر تو اے مرد سلامت. لوگوں میری بات غور سے سنو، یہ ناممکن ہے کہ آپ نبی ہو اور آپ کو آپ کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں الہام ہو یا وحی نازل ہو. ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا. یہی قرآن پاک کہہ رہا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. مرزا جھوٹا، مرزا دجال، مرزا مفتری، مرزا کذاب. آگے دیکھو جی، کٹ کے دکھاؤ پنجابی. پیپرمنٹ، حضور مرزا جی کی طبیعت ناساز تھی، حالت کشفی میں ہوا خاک سار پیپرمنٹ. اچھا جی یہ غسم غسم غسم، یہ البشرا جلد دوم صفحہ 50 پر ہے. مانولوگزم، سکیزوفرینیا کی ایک بہت بڑی ڈائگنوسٹک فیچر، تشخیصی علامت. پلاتوس دیکھیں جی، پریشر عمر پراتوس یا پلاتوس، لفظوں کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. ذہنی مرض کی تشخیص ان باتوں پر ہوتی ہے سکیزوفرینیا کی. ایک دانہ کس کس نے کھانا کر لو. رویا میں کسی نے بیروں کا ڈھیر لا کر چارپائی پر رکھ دیا. مکاشفات صفحہ 37. کتنے آپ کو سنائیں یہ جو لکھے ہوئے ہیں مرزے کے الہامات جو ہیں. اب ایک انڈا میرے ہاتھ میں جو کہ ٹوٹ گیا. اب آپ دیکھیں یہاں پر کہاں ہے پنجابی کا ہے. مرزے کی ایک کتاب بھی نہیں ہے پنجابی میں. آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ خدا تعالیٰ نے جو معیار قرآن پاک میں مقرر کر دیا نا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، یہ اس کے خلاف ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ہمارے ایک عرفان برق صاحب ہیں، ان کے ہاتھ پر کسی قادیانی نے چناب نگر یعنی ربوہ میں اسلام قبول کیا. یہ آپ اس کی ویڈیو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا. اس ٹائم میں قادیانیوں کے پاکستان کے سب سے بڑے دہشت کے اڈے، سب سے بڑے خباثت کے اڈے یعنی کہ چناب نگر سابقہ ربوہ کے اندر موجود ہوں. یہ میرے پاس جناب
محترم بھائی محمد عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کچھ عرصہ قبل 9 جولائی 2021 کو الحمدللہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ پاک کے خاص کرم سے مرضیت پہ لانتے بھیج کر میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے عبداللہ بھائی کی کہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک عظیم ختم نبوت کے قائد، ایک عظیم لیڈر، عظیم سپہ سالار یعنی کہ حضرت بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیانات سنے، پھر ان وہ محبت دل میں پیدا ہوئی، تب ان سے ہماری میٹنگ ہوئی. اللہ کے کرم سے ہم نے ان کو کتابیں دکھائیں اور یہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے پھر وہاں اپنے اسی علاقے میں چرام نگر کے اندر اپنی برادری کے اندر محنت کی. یہ ان کے کزن میرے ساتھ میں بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے محترم جناب اسد اللہ صاحب، یہ بھی اسی جگہ چنام نگر سے بلونگ کرتے ہیں اور یہ ACCA کے اسٹوڈنٹ ہیں. انہوں نے D.Com کی ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور یہ قادیانیوں کی تنظیم ہے بچوں کی، اس کا نام ہے اطفال الاحمدیہ، اس کے یہ منتظم بھی رہے اور یہ قادیانیوں کے سرگودا کے سب سے بڑے مرزاڑے یعنی کہ سب سے بڑے گردوارے اس کے یہ امام بھی رہے. آج ان سے ہماری سٹنگ ہوئی، ملاقات ہوئی. میں نے کئی گھنٹے ان کو مرزا قادیانی کذاب کی یہ کتابیں، اس کا دجل، اس کا فریب، اس بدبخت نے جو پروردگار کی شان میں گستاخیاں کی انہیں وہ دکھائیں، جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس بدبخت نے گستاخیاں کی ہم نے ان کو یہ دکھائیں. اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، مکہ مدینہ، قرآن حدیث، اس نے جو خرافات بکی ان کے بارے میں نے تمام ڈیٹیل سے ان کے سامنے یہ تمام کتابیں پیش کی. انہوں نے کہا جی آپ مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں مرزا قادیانی کذاب پہ لانتے بھیجتا ہوں، مجھے مسلمان کریں. میں اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے صرف 2 باتیں پیش کروں گا کہ ان کو میں نے ایسا کیا کیا دکھایا اللہ نے ان پہ کرم کر دیا. میرے پاس قادیانیوں کا ترجمہ قرآن ہے، اس کا نام ہے تفسیر صغیر، میں نے ان کو یہ پیش کی. اس میں میں نے ان کو ایک آیت مبارکہ پیش کی سورہ ابراہیم کی، اس آیت نمبر 5 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک رسول کو ہم نے اس قوم کی زبان میں ہی وحی کی دے کر بھیجا تاکہ انہیں وہ ہماری باتیں کھول کر بتائے. میں نے کہا یہ اصول کی بات اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کو ان کی مدر ٹنگ یعنی کہ ان کی مادری زبان میں ہی اللہ تعالیٰ نے الہامات اور وحیوں کا سلسلہ شروع فرمایا. ان کو اللہ تعالیٰ نے وحیاں کی تاکہ لوگوں کو اچھے طریقے سے وہ ڈیل کرے اور ان کو وہ سمجھا سکیں. میں نے ان کو یہ کتاب دکھائی، اس کا نام ہے تذکرہ، لکھنے والا بکنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے اور یہ ربوہ سے پرنٹ ہوئی. قادیانیوں کو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہی مقدس ہے، تذکرہ کے بارے میں کہتے ہیں. یہ ان کو میں نے دکھایا، اس میں نے پیج نمبر 63 ان کے سامنے کھول کے رکھا اور 64 65 یہ 3 پیجز ان کے سامنے میں نے رکھے. اس میں میں نے ان سے پوچھا کہ مرزا قادیانی یہ کہاں پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بھارت کے صوبہ پنجاب کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے گاؤں یعنی قادیان پیدا ہوا. میں نے کہا یہ پنجابی تھا؟ انہوں نے کہا جی پنجابی تھا. اس کی مدر ٹنگ پنجابی تھی؟ انہوں نے کہا جی پنجابی تھی. میں نے کہا اس نے اس میں لکھا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نے مجھے وحی کی، اللہ مجھے کہتا ہے کہ اے مرزا قادیانی آئی لو یو. پھر کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا آئی ایم ود یو، یہ لکھا. پھر مرزا نے کہا اللہ نے مجھے کہا آئی شیل ہیلپ یو. پھر نیچے کہتا ہے اللہ نے کہا ہی ہارس ان ضلع پشاور. ضلع کی انگلش نہیں آتی تھی، یہاں لکھا ضلع پشاور. تو میں نے کہا جی اسے کہتے ہیں دیسی کتی پنجابی میں ولیاتی چیکاں ہیں جی. تو میں نے ان کو دکھایا کہ یہ اس کی حقیقت ہے. آگے چلیے، میں نے یہی کتاب ان کو کھول کے دکھائی. اس میں مرزا قادیانی ایک اپنے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک وحی کی، اللہ نے مجھے کہا کہ مرزا قادیانی لوگوں سے کہہ دے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے. پیج نمبر 591 اشاعت نمبر 4 تذکرہ. اللہ نے کہا مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے. میں نے کہا جی میں نے ڈیٹیل سے ان کو بتایا کہ یہ کیسے لاہور پہنچا، کیسے اپنے مریض کے گھر میں اس نے کھانے کھائے، کیسے اس کو ڈبل وبائی ہیضہ ہوا، اس کے منہ سے گندگی نیچے سے جاری ہوئی. اور میں نے ڈیٹیل سے بتایا، ان کی کتابوں کے ریفرنسز سے بتایا. اپنی ہی غلاظت کے ڈھیر میں گر کے بدترین کتے کی موت مر گیا یہ گستاخ رسول. میں نے بتایا مرنے کے بعد بھی دونوں راستوں سے غلاظت جاری تھی. پھر اس کو کیسے دھویا گیا جھاڑو مار کے، پانی کے پائپ لگا کے، پھر پلاسٹک کی شیٹوں میں رول کر کے اس کو انہوں نے بذریعہ مال گاڑی کے قادیان پہنچایا. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. پھر میں نے بتایا کہ کیسے یہ بدبخت اس کی جہاں جس پہ اس کو لے کے گئے تھے وہ تابوت، اس کو بھی انگریز نے آگ لگوائی کیونکہ یہ ڈبل وبائی ہیضے میں مرا تھا. تو میں نے کہا جی اب اس کا یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، تو مرا کہا؟ مرا لاہور کے واش روم کے اندر. میں نے کہا اسے کہتے ہیں ذات دی کول کلی تے شتیرا ہوں جفے، پنجابی کا ایک محاورہ ہے. تو میں نے خیر یہ تمام کتابیں، یہ تمام حوالے ان کو دکھائے اور بتایا کہ یہ کائنات کا بدترین کافر تھا.
انہوں نے کہا جی مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں میں مسلمان ہوتا ہوں. تو بھائی میں جیسے آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا آپ نے میرے ساتھ ساتھ ویسے کلمے کے الفاظ ادا کرنے. یہ پکڑیے، پڑھیے. لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان واشہد ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں اسد اللہ اس بات کا اعلان اور اقرار کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ میں حضور نبی پاک حضور نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین خاتم النبی یعنی آخری نبی یعنی آخری سمجھ کر اور اسلام کے تمام عقائد کو قبول کرتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے مرزا قادیانی کذاب کو کافر دجال کذاب اور اس کے تمام ماننے والوں کو کافر مردود زندیق سمجھتے ہوئے سچے دین اسلام کو قبول کرتا ہوں. آج کے بعد میرا مرزا قادیانی اور فتنہ قادیانیت سے اور کسی بھی قادیانی سے کوئی تعلق نہیں. مجھے پکا اور سچا مسلمان کہا جائے. بہت مبارک ہو جی. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس کے پس منظر کے لیے آپ سے میں نے آج اتنی باتیں کر لی، تو اب آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی، تو میں آپ سے یہی بات کہتا ہوں کہ آپ خدا تعالیٰ کے خاطر، اپنی خاطر سوچیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسلام پر ہیں تو آپ اسلام کے بارے میں سوچیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. آپ اس دجالی گروپ میں پیدا ہوئے، اس بے راہ رو کے گروپ میں پیدا ہوئے. آپ نے دیکھا ہے کہ نہ ان میں اخلاقی حالت ہے. یہ تو اپنی بیویاں، اپنی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کو نہیں چھوڑتے، ان کے ساتھ بد اخلاقیاں کرتے ہیں. تو یہ تو اسلام کی کون سی تعلیم میں ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ کرو اور اپنے یہ کرو. نہ اخلاقی حالت اچھی ہے، اور جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا اس میں سچ بھی نہیں ہوتا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے. وما علینا الا البلاغ المبین.